والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تک میرا امتی میری ذات پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے زیادہ پڑھے یا کم پڑھے۔ صلو علی الحبیب۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا دامن خالی۔ محترم پیارے اسلامی بھائی، آج جو ہمارا بیان کا موضوع ہے وہ ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سچا نبی ہے اس کے لیے معجزہ دکھانا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ سچے اور جھوٹے نبی کے درمیان اس سے فرق ہوتا ہے۔ معجزہ کہتے کس کو ہے؟ اللہ کے نبی سے خلاف عادت جو چیز ظاہر ہو اور سامنے والا ایسا کام کرنے سے عاجز ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ کفار آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کرتے، اس پر انہوں نے معجزات طلب کی۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ہمیں اپنا کوئی معجزہ دکھائیں۔ قرآن کریم کے اندر ایک معجزے کا ذکر ہے، وہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ چند معجزات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ سناؤں گا۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نبی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں ہے، جب یہ مکے کے اندر آئے انہوں نے سنا، یمن کے تھے، حبیب یمنی، انہوں نے سنا کہ اللہ کا نبی ہے، مکے کے اندر مبعوث ہوا ہے اور اس نے اعلان نبوت کیا ہے۔ اب یہ شخص گھر کے اندر انتہائی پریشانی کے عالم تھا۔ اس کی ایک بچی تھی، بچی پاؤں سے اپاہج تھی، ہاتھوں سے وہ ڈولی تھی، ہاتھ اس کے صحیح نہیں تھے، آنکھوں سے نابینا تھی۔ اس بچی کی وجہ سے حبیب یمنی بہت پریشان رہا کرتا تھا۔ جب یہ بات پھیل گئی عرب کے اندر، ایک شخص نے مکے کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حبیب یمنی کے دل کے اندر یہ بات آئی، اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو جا کر اس سے دعا کرواتا ہوں، میری بچی شفا یاب ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ شخص یمن سے چلا، معروف آدمی تھا، پنچایتوں والا آدمی تھا۔ مکے کے اندر پہنچتا ہے، ابو جہل وغیرہ کفار سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہ اے حبیب کیسے آنا ہوا مکے کے اندر، یمن سے سفر کر کے آئے ہو، خیریت تو ہے؟ کہنے لگا کہ سنا ہے کہ اللہ کا ایک نبی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے پاس جانا چاہتا ہوں اور معجزے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کفار کہنے لگے کہ اے حبیب وہ تو جادوگر ہے، اس کے پاس نہ جانا، اگر اس کے پاس گئے تو اس کے جادو میں تو بھی پھنس جائے گا۔
حبیب یمنی کہنے لگا کہ میں باتیں ایسی لے کر آیا ہوں کہ اگر وہ جھوٹا نبی ہوا، اللہ کا نبی نہ ہوا، تو معجزات ایسے طلب کروں گا کہ اس کا جادو چلے گا ہی نہیں۔ پوچھنے لگے کہ پھر تو کرے گا کیا؟ کہنے لگے کہ جاؤں گا ان کے پاس، ان سے معجزہ وہاں کا طلب کروں گا، دلیل ایسی طلب کروں گا جہاں جادو چلتا ہی نہیں ہے۔ ابو جہل کہنے لگا تو کیا طلب کرے گا؟ کہنے لگا کہ میں آسمانوں کے چاند کے 2 ٹکڑے اس سے طلب کروں گا، اس پر تو وہاں تو جادو چلتا ہی نہیں ہے، اگر جادوگر ہوا تو پتہ چل جائے گا۔ کہا کہ ایک اور چیز بھی ہے، اس پر اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی مطلع نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا ابو جہل کہ وہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ میرے دل کے اندر ایک بات ہے جو کسی کو نہیں پتا کہ میں یمن سے مکے کیوں آیا ہوں، اگر اللہ کا نبی ہوا تو بتا دے گا، اور اگر نبی نہ ہوا تو بتا نہیں سکے گا ہرگز۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کہنے کے بعد کفار کے چند لوگ حبیب یمنی کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حبیب یمنی عرض کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم آپ کی نبوت کا تب اقرار کریں گے جب آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبیب بتا کیا طلب کرنا چاہتا ہے؟ کہنے لگے 2 باتیں، اگر دونوں باتوں میں آپ سچے ہوئے تو میں کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ حبیب تو بتا کیا طلب کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ چاند کے آپ 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ آمنہ کے لال بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے اشارہ کیا، اہل عرب نے دیکھا، جو بھی حاضرین تھے انہوں نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہوئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس معجزے کو اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر محدثین مفسرین کرام نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب پہلا معجزہ اس نے طلب کیا تو حبیب یمنی کہنے لگا کہ ایک بات رہ گئی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے دل کے اندر ایک بات ہے، آپ اگر وہ بتا دیں گے تو کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے چونکہ غیب کا علم عطا فرمایا تھا، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ حبیب یہ بتا کہ جو تیرے دل کے اندر بات ہے کیا وہ بتاؤں یا جو تیرا کام ہے وہ بھی پورا کر دوں؟ حبیب یمنی کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم